رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے نا باتیں. ہاں. تو جب بندہ عاجز ہوگا, پیر صاحب اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مالک میری بھی سن اور اس کی بھی سن, میں بھی تیرا محتاج بندہ ہوں اسی کی طرح جو میرے پاس آیا ہے, مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تیرے نزدیک متقی ہونا اور گناہگار ہونا اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تیری مرضی ہو تو گناہگاروں کو بخش دے, تیری مرضی نہ ہو تو بڑے بڑے متقیوں کو پکڑ لے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. تیری ذات تو غنی عن العالمین ہے, میں تیری بارگاہ میں کیا اپنی مشیخت پیش کروں. یہ تو تیری ذرہ نوازی ہے کہ لوگوں میں تو نے مجھے عزت دی ہوئی ہے. تو جن کا یہ تصور ہو, یہ عقیدہ ہو, یہ عاجزی ہو, ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے, کبھی رد نہیں فرماتا. ہمارے اولیاء اللہ صالحین جتنے گزرے ہیں, جو مستجاب الدعوات ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اسی منزل کے لوگ تھے. جی ان کی دعا اللہ نے رد نہیں. میں اپنے دادا کی بات سناتا ہوں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک شاہ صاحب آئے تو دم کراتے رہے 5-6 مہینے. پیر صاحب مسجد میں جاتے تھے تو 5 ٹائم وہ آتے جاتے پھونک مارتے تھے. تو شاہ صاحب چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے, کوئی فالج تھا اس قسم کا, علاج شاج کراتے رہے. تو 6 مہینے گولڈے رہے. ہماری درگاہ میں اس وقت 1 نمبر سرائے ہوتی تھی, ایک ہی, تو اس میں انہیں شاہ صاحب کو کمرہ ملا ہوا تھا. 6 مہینے پیر میر علی شاہ صاحب جیسا بندہ دم کرتا رہا, کوئی فرق نہیں پڑا. سنو غور سے. تو آخر 6 مہینے گزر گئے, شاہ صاحب بھی حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا اللہ کا مقبول دم ڈال رہا ہے, دعا کر رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. خیال ہوا کہ میں چلا جاؤں جہاں بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو ایک رات, یہ وقت مقرر تھا اوقات نماز میں یہ آنے جانے کے لیے دعا اور دم وغیرہ. تو ایک مرتبہ رات 12 بجے پیر صاحب نے اپنے جو خادم تھے مولوی محبوب عالم صاحب علیہ رحمت, ان کو بلایا, اور عبد الجبار صاحب بھی خادم ہوتے تھے. ان کو فرمایا کہ محبوب وہ جو شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں 6 مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ان کی چارپائی اٹھا کر لے آؤ. تو شاہ صاحب بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ آدھی رات کا ٹائم ہے اور مجھے بلوایا جا رہا ہے, 6 مہینے سے دم بھی ڈال رہے ہیں, تو یہ کیا کوئی بات ہے. چنانچہ ان کی چارپائی وہاں لے آئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ شاہ صاحب اٹھیں اللہ کا نام لے کر. میں اولیاء کامل کی بات کر رہا ہوں, جو اس کے مقبول بندے ہیں, جو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج اور عاجز سمجھتے ہیں. فرمایا اٹھو. شاہ صاحب جناب ہلے جلے, کہنے لگے حضور. فرمایا اٹھیں اللہ کا نام لے کر. 2-3 منٹ لگے, آزاد درست ہوئے, طاقت آئی, شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. چارپائی ہٹا لی گئی, پاؤں پر گر گئے. حضرت 6 مہینے ہو گئے اور یہ آنے جانے میں 5 ٹائم دم وغیرہ, تو یہ اب کیا ہوا؟ فرمان دیکھیے میرے علی شاہ صاحب کا جواب. فرمانے لگے شاہ صاحب اس وقت 6 مہینے اس کی بارگاہ میں روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا. مالک کی مرضی نہیں تھی, وہ آپ کو تندرست نہیں کرنا چاہتا تھا. میرا کام تھا, عاجز تھا, آپ کے لیے روتا رہا, التجائیں کرتا رہا, اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا رہا, روتا رہا, التجائیں کر کر کے. آج میرے دل میں اچانک یہ ڈالی گئی بات کہ مہر علی اب میں شفا دینے پر آمادہ ہوں, اس کو بلاؤ. شفا دینے پر میں آمادہ ہوں, مائل بکرم ہوں, میرا دریائے رحمت جوش پر آ چکا ہے, بلاؤ اسے.
کیسی بیماری, کہاں کا دکھ, کہاں کی تکلیف, بلاؤ اور جملے کہو جو کچھ کہو گے. میں بول رہا ہوں, تم نہیں. اب جو تم بولو گے میں بول رہا ہوں. یہ وہ ہے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. فرمایا اس وقت میری التجا 6 مہینے عرض, مالک ہے نا, غنی العالمین ہے, وہاں رسول بھی روتے ہیں, عرض کرتے ہیں سجدے میں جا کر, ہے جی. سبحان اللہ. تو کریم مطلق و من گدا, تو کریم مطلق و من گدا, چکنی جزی کے نخانیم, تو کریم مطلق و من. مرزا بیدل کہتے ہیں کہ اے میرے رب کریم, تو نرا کریم ہے, کریم مطلق ہے, اور میں تیرا منگتا ہوں, میں تیرا گداگر ہوں, میں تیرا محتاج ہوں. چکنی جزی کے نخانیم, اگر تو مجھے بلائے نہیں تو اور کرے کیا, تجھے بلانا پڑتا ہے مجھے, کیونکہ کریم کے دروازے پر جب تک سائل جائے گا نہیں تو رونق نہیں لگے گی. کریم کو بلانا پڑتا ہے سائل کو. تو کریم مطلق و من گدا, تو کریم مطلق و من گدا, چکنی جزی کے نخانیم, تو کریم مطلق و من گدا, چکنی جزی کے نخانیم. درتی گرم بنما کے من بکجا روم چوپرانیم. یا مجھے کوئی اور دروازہ دکھا ہے میرے مالک کہ اگر تو مجھے اپنے دروازے دے دھتکار دے تو میں اس دروازے پر چلا جاؤں. میں تیرے دروازے چھوڑ کر کہاں جاؤں. آج کل افسوس کی گل ہے کہ میرے تے اعتراض لوگاں کیتا ہے جناب کہ میرے خیالات بدل گئے, میرا عقیدہ بدل گیا ہے, میں کسی اور خیال کا آدمی ہو گیا ہوں, میرے عقیدے بدل گئے ہیں. کچھ مولویوں نے, علماء نے شور مچایا. اب دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سب یہاں گولڈ شریف کے مرید بیٹھے ہیں, مختلف الخیال بیٹھے ہیں, ہر آدمی ہے, کوئی قسم ذہن کا ہے. خدا لگتی بات کہیں, جو میں نے بات کی ہے آپ کو, آپ کے دل میں اتری ہے کہ نہیں, سچی بات ہے کہ نہیں, ہاتھ اٹھائیں. دیکھیں جی سب لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب میرا عقیدہ بدل گیا ہے, میں دیوبندی ہو گیا ہوں, میں وہابی ہو گیا ہوں, میں بزرگوں کا قائل نہیں رہا. میں بزرگوں کا قائل ہوں, بزرگوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے بزرگوں کی باتوں کو. صاحب البیت ادریٰ بما فیہ ہے, گھر میں جو بات ہو گھر والے زیادہ جانتے ہیں, آپ کو کیا پتا ہے. لیکن بات یہی ہے جو میں نے عرض کی, سچی بات یہ ہے. تو اس میں مختلف تبصرے ہوتے ہیں جناب. یہ ہے آج کل کیا ہے کہ پیر صاحبان بھی میرا خطاب نہیں سننا چاہتے, ان کی بھی دکان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری جو دکانیں چمک رہی ہیں, ہم جو حاجت روا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو داتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ سکتے نہیں کچھ, لے تو سکتے ہیں, دے نہیں کچھ سکتے. بھائی دیکھیں نا, آپ سب لوگ جاتے ہیں, آپ نے درگاہوں پر مختلف پیروں کے مرید بھی ہوں گے, آپ دیتے تو بہت کچھ ہے, پیسے بھی دیتے ہیں, نذرانے دیتے ہیں, لیکن لیا آپ نے کیا کچھ. سنیں میں یہ نہ کریں, یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ لیا بہت کچھ. کیا لیا آپ نے؟ ایسے مشائخ سے جن کے پاس تعلیمی سرمایہ نہیں, ان سے تو یہ علماء اچھے ہیں لاکھ درجے.
جو آپ کو زیارت رسول کراتے ہیں، جو شمائل ترمذی پڑھ کر آپ کو رسول اللہ کا سراپا دکھاتے ہیں، ان مشائخ کا کیا فائدہ جو گدیوں پر بیٹھے ہیں اور صرف دنیا داری ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے یہ تو نہیں پھیلایا تھا، یہ کاروبار کے لیے یہ ادارے تو نہیں بنائے تھے، کھانے کے لیے تو نہیں بنائے تھے، انہوں نے تو اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ ادارے بنائے تھے۔ آج اہل سنت کے وہ چیدہ اور برگزیدہ اور خوش عقیدہ بعض لوگ جو حد غلو تک نہیں پہنچے، معتدل المزاج ہیں، توحید کو بھی جانتے ہیں، رسالت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، ان کا وجود غنیمت سمجھیے۔ جو آپ کو اپنے مواعظ حسنہ سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ آج پیروں کی وجہ سے یہ درگاہیں اور یہ ماحول قائم نہیں ہے، بلکہ ان علماء خیر کی وجہ سے ہے جو آپ تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، چاہے پیر حضرات بے شک ناراض ہو۔